فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 100 اور 101۔ ولما اوکلما کیا اور جب کبھی عاہدو انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی بھی عہد کوئی بھی وعدہ نبذہ تو اس کو توڑ دیا یا پھینک دیا فریق ایک گروہ نے منہم ان میں سے بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم اور جب آگے ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والا ہے لما معہم اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے۔ نبذہ توڑ دیا فریق ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ دوہرا لیں اوکلما کیا اور جب کبھی عاہدوا عہدن انہوں نے کوئی بھی وعدہ کیا نبذہ تو اس کو پھینک دیا فریق ایک گروہ نے منہم ان میں سے بل اکثرہم بلکہ ان کے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم اور جب آ گیا ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والا ہے لما اس چیز کی معہم جو ان کے ساتھ ہے نبذہ پھینک دیا فریق ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنے پشتوں کے پیچھے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا کوئی بھی عہد تو نبذہ فریق منہم اسے توڑ دیا یا پھینک دیا ان میں سے یہ گروہ نے بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثریت لا یؤمنون اکثریت ان کی ایمان نہیں لاتی۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ اور جب آگے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم تو ان کے ایک گروہ نے پھینک دیا کن کے گروہ نے اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے تھے اہل کتاب کے ایک گروہ نے کس چیز کو پھینک دیا اللہ کی کتاب کو پھینک دیا کہاں وراء ظہورہم اپنے پشتوں کے پیچھے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف آیات بینات نازل کی۔ آیات بینات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں یا پیغمبر علیہ السلام کے باقی معجزات بھی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اگر انہوں نے آپ کو نہیں نہ مانا آپ پریشان نہ ہوں
آپ نے جو کچھ ان کو پہنچا دیا اس کے ساتھ کفر صرف اور صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو فاسق ہیں. فاسق کا ہم نے معنی عرض کیا تھا فسق. اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس طرح کھجور کو ہاتھ میں پکڑیں اور 2 انگلیوں سے دبائیں تو وہ کھجور پھدک کے دور جا کے گرتی ہے. فسق فاسق بھی ایسا ہی ہے، جب اسے کوئی دین کی بات پہنچے تو یوں پھدک کے دور جا گرتا ہے، دین کی بات کو وہ قبول نہیں کرتا، قانون کو وہ قبول نہیں کرتا. فسق اب چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جس فسق کا یا فاسقوں کا ذکر ہے یہ ہائی لیول کے چوٹی کے فاسق ہیں. ان کا فسق اگلی آیت سے واضح ہے کہ اتنے بڑے فاسق ہیں. اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی انہوں نے وعدہ کیا کوئی بھی وعدہ، جب بھی یہ وعدہ کرتے ہیں نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو اسے توڑ ڈالتا ہے ان میں سے ایک گروہ. نَبَذَ کا معنی پھینکنا بھی ہوتا ہے، نَبَذَ کا معنی توڑنا بھی ہوتا ہے، تو دونوں معنی یہاں پہ درست ہیں. یہاں پہ زیادہ درست جو ہے وہ توڑنے کا معنی زیادہ درست معلوم ہو رہا ہے. انہی کا یہ گروہ جو ہے نا اس وعدے کو توڑ ڈالتا ہے. فرمایا کہ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. پیچھے بھی جتنے وعدے ہم نے ذکر کیے وہ 10 احکامات، ان پہ وعدہ، پھر آگے کہ خون نہیں بہانا، اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، جلا وطن نہیں کرنا، اس پہ وعدہ. کوئی ایک وعدہ ذرا بتائیں ہاں کہ جس پہ یہودی قائم رہے ہوں، رہے ہیں کوئی؟ ہر وعدے کو انہوں نے توڑا. پھر جب انہوں نے کتاب دی گئی، وعدے لیے کہ بھئی اسے مضبوطی سے تھامنا، اسے بھی انہوں نے نہیں مانا. اب وہ تو کہتی ہیں کہ جی زمین پہ ہم بھی مومن ہیں. ذرا یہ 5-7 نشستیں پیچھے چلیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں نے گروہ بنایا ہوا تھا کہ اس زمین پہ ہم بھی مومن ہیں. اس آیت میں بھی ان کے ایمان کا رد ہو رہا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ جو وعدے کو پورا کرتا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، یہ جو وعدہ ہے اس کے متعلق قیامت کے دن جو وعدہ ہے اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. جو وعدہ ہو گیا نا، وعدہ ہو گیا، جو بات پکی ہو گئی جو بات پکی ہو گئی، اب اس پکی بات کو توڑنا نہیں ہے. آیت المنافق 3، آپ علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا اؤتمن خان، امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑتا ہے. جبکہ مومن ایسا نہیں کرتے. مومن ایسا نہیں کرتے. مومن جان تو دے دیتے ہیں لیکن وعدہ نہیں توڑتے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. اگر کوئی 3-4 گھنٹے بھی مل جائیں تو مثالیں ختم ہونے کو نہ آئیں کہ مسلمان اپنے عہد کے، اپنے وعدے کے کتنے پکے تھے. صرف ایک ہی واقعے کی طرف اشارہ ہم کر دیتے ہیں. ابو جندل کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے. وہاں پہ آپ علیہ السلام کو روک دیا گیا، عمرے کے لیے نکلے تھے. یہ مقام مکہ سے کوئی 7-8 میل کے فاصلے پر ہوگا. اب راستہ بھی بڑا دشوار تھا. یہاں پہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، یہاں پہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا گیا تھا. مکہ میں ایک شخص تھا جو مسلمان ہو چکا تھا اور اس کو اس کے گھر والوں نے قید کر دیا تھا، باندھ دیا تھا، زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا تھا. اب جب اسے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ حدیبیہ تک تشریف لا چکے ہیں، آگے آپ علیہ السلام کا راستہ روک دیا گیا ہے. میں سوچتا ہوں یہ واقعہ پڑھ کے کہ کیا ان کے جذبات ہوں گے. پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پڑی ہیں اور راستہ بھی اتنا طویل ہے اور سیدھا سیدھا راستہ بھی نہیں ہے کہ میں پیدل چل کے چلا جاؤں. پتھریلا علاقہ، پہاڑی علاقہ، اور پھر چھپ کے جانا ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہ لے. ابو جندل کے والد سہیل وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. معاہدہ ہو رہا ہے، وعدہ ہو رہا ہے. اب وعدے کیا ہو رہے ہیں؟ ان وعدوں میں ایک وعدہ، ایک معاہدہ، ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کافروں کی طرف سے مسلمانوں میں کوئی بندہ چلا گیا
تو واپس کیا جائے گا، جبکہ مسلمانوں سے کافروں کی طرف کوئی بندہ چلا گیا تو واپس نہیں کیا۔ اب یہ بھی تحریر لکھی جا رہی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ وہاں پہ ابو جندل پہنچ گئے، اللہ اکبر، پاؤں پھٹے ہوئے، جسم پہ زخم آئے ہوئے، مکہ میں تشدد بھی ہوتا رہا، اور اب ایک 7-8 کلومیٹر کا سفر پیدل اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے اسی حالت میں کیسے انہوں نے طے کیا ہوگا، ذرا سوچئے۔ اب جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہنچتے ہی رونا شروع کر دیا کہ مسلمانوں دیکھو، اسلام کی وجہ سے مجھ پہ کیا مظالم ڈھائے گئے اور مجھ پہ کیا ستم کیے گئے، لہذا مجھے بچا لو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب وہ کافر کہنے لگے نہیں، تم ساتھ نہیں جا سکتے، کیوں؟ کیونکہ وعدہ بولو، وعدہ ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو لکھا گیا ہے، دستخط تو ہوئے نہیں، ابھی مہریں تو لگی نہیں، لہٰذا ایسا نہ کرو سہیل، ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ اب وہ کہہ رہا نہیں جی، اتنا ہی وعدہ ہے آپ کا؟ کہتے ہیں تو ساری تحریر کینسل کر دیتے ہیں، ختم معاہدہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاہدہ بھی لکھا جا رہا ہے، ابھی ہوا نہیں۔ اندازہ کریں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی عہد لکھا گیا ہے، پھر بھی اس کا کتنا پاس ہے، کتنی اس کی پاسداری ہے۔ ادھر ابو جندل رو رہا ہے اور مسلمانوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کا دل سے ان سے بھی کئی گنا نرم تھا، میرے پیغمبر کی کیا کیفیت ہوگی جب ابو جندل کو کفار کے حوالے کیا گیا۔ ابو جندل رو رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں مسلمانوں، انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے آگے مجھے بڑا مارا ہے، اللہ کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے تلوار یوں پکڑی ہے اور نکالی ہوئی ہے، اور بار بار ابو جندل کے آگے سے گزرتا ہوں کہ کسی طریقے ابو جندل میرا اشارہ سمجھے، مجھ سے تلوار چھینے اور اپنے باپ سہیل کو قتل کرے، جو ان پہ تشدد کر رہا ہے اور ڈٹا ہوا ہے کہ کسی صورت میں بھی میں ابو جندل کو جانے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں ایک صحابی کا قول ہے، غالباً ان کا نام ہے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ایک منظر نے مجھے بھی رلا دیا، ابو جندل آگے بھی رو رہا تھا اور بار بار ہماری طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی اٹھے اور مجھے بچا لے۔ اچانک سہیل اٹھا، وہ جو کافر اس کا باپ تھا، اس نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا اور کہا کہ چل واپس ہی تجھے جانا ہوگا۔ سہیل سہل بن حنیف کہتے ہیں کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ ان ارد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرددتہ، اللہ کی قسم آج اگر میرے پاس اختیار ہوتا کہ میں پیغمبر علیہ السلام کا فیصلہ رد کر دوں تو یہ جو منظر میں نے دیکھا تھا میں پیغمبر کا فیصلہ رد کر دیتا، لیکن جب میں نے ساری شریعت پہ نظر دوڑائی اور میں نے سارے دین کو پرکھا اور دیکھا، مجھے کوئی ایک موقع بھی ایسا نظر نہیں آیا جس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرنی جائز ہوتی۔ پیغمبر علیہ السلام کیوں ڈٹے تھے؟ کیونکہ وعدہ تحریر ہو چکا تھا، اگرچہ اس پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، اگرچہ اس پہ مہریں نہیں لگی تھی، لیکن ایک معاہدہ جو ہے وہ زبانی کلامی ہو چکا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس قدر وعدے کی پاسداری کی۔ سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت میں کوئی ایسے رخصت مل جاتی کہ کسی ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنی جائز ہوتی، اس موقع پہ میں کر دیتا، لیکن شریعت میں مجھے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملا جس میں نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنی جائز ہو۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بے شمار سبق چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہم ان سب کو تو نہیں دہراتے، لیکن یہ آخری الفاظ ضرور دہراتے ہیں کہ لو استطیع ان ارد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرددتہ،
اگر مجھ میں طاقت ہوتی کہ میں نبی علیہ السلام کے فیصلے کو رد کروں تو میں اس دن کر دیتا۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خوشی یا دنیا بھی رکھنی چاہیے، کبھی کہہ دیتے ہیں غمی ہے، کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے، اور شریعت کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، شریعت میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کرنی جائز ہو، کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ملتا، چاہے وہ خوشی ہے چاہے کوئی غمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے ایفائے عہد کی، وعدے کو پورا کرنے کی۔ فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم وعدہ جب کرتے ہو اس کو پورا کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے تمہیں بلائیں گے اور پوچھیں گے بتا میرے بندے تو نے فلاں فلاں سے وعدہ کیا تھا، اسے پورا بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ پوری دنیا کے سامنے تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو فرمایا کہ یہ یہودیوں کی حسرت ہے۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، یہ جب کبھی بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، انہی کے ایک گروہ نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثریت لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ دیکھو جھوٹا دعویٰ اور یہ جھوٹا روب اور دبدبہ بنایا ہوا تھا کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا یؤمنون، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ دراصل یہ ایک خاص وعدے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہ خاص وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے یہودیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میرے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تم ان پہ ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ یہ ان سے وعدہ تھا، یہ ان سے وعدہ تھا، ان پہ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ ان کی کتابوں میں موجود تھا اور انہیں معلوم بھی تھا، یہ جانتے بھی تھے ہم سے یہ وعدہ لیا گیا ہے۔ دراصل یہ اس وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام آج انہوں نے آپ سے بات کہی ہے کہ ہمارے سوالوں کے جواب دے دے تو ہم مومن بن جائیں گے۔ یاد ہے نا پچھلی نشست والا واقعہ کہ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں ہم مومن بن جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے تمام سوالوں کے جواب دیے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ فرمایا یہ تو اتنے فاسق ہیں، یہ تو ابھی شرط رکھ رہے ہیں، وہاں تو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ میرا آخری پیغمبر آئے تو تم نے ایمان لانا ہے، لیکن ان ظالموں نے وہ بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب دیکھیں قرآن کا انصاف، فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے، چند تھوڑے بندے ایمان لاتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سارے ایمان نہیں لاتے، بلکہ فرمایا اکثریت ان کی ایمان نہیں لاتی، چند گنے چنے افراد ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جن میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ وہ عالم تھے یہود کے اور وہ ایمان بھی لائے تھے، جن کا ہم کئی مرتبہ تذکرہ کر چکے ہیں، غالباً پچھلی سے پچھلی نشست میں بھی ان کا تذکرہ کیا تھا کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ اتنا پیارا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی طرف اور ان کے چند ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے کہ بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں لاتے، تھوڑے جو ہیں وہ ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، وعدہ کیا تھا کہ آخری پیغمبر آئے تم نے اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وعدہ صرف انہی سے نہیں تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح میں، روحوں کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ایک پورا جلسہ کروایا، ایک پروگرام کروایا جس میں صرف اور صرف انبیاء کی ارواح تھی، روحیں تھی، روح کی جمع ارواح۔
انبیاء کی ارواح تھی، اللہ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ اے میرے پیغمبروں اگر میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، تمہیں نبوت دے دوں، تمہیں شریعتیں اور کتابیں دے دوں، اور دنیا میں جانے کے بعد میرا ایک پیغمبر آئے، آخر الزمان پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، سب نبیوں کا سردار پیغمبر آئے تو مجھے بتاؤ کیا سلوک کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ آپ ہی بتائیے ہم کیا سلوک کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پیغمبر پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، اے پیغمبروں بتاؤ نبوت ملنے کے بعد تم اقرار کرتے ہو کہ یہ کرو گے؟ انہوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں۔ یہ انبیاء سے بھی اللہ نے وعدہ لیا تھا ختم نبوت کا، اور پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور اس کے سکے کا کہ نبی علیہ السلام جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی، کسی پیغمبر کی شریعت نہیں چلے گی، کسی نبی پہ اتری ہوئی آسمانی کتاب نہیں چلے گی۔ صدقے اور قربان جائیں، اور میرے پیغمبر کے آنے کے بعد کسی نبی پہ اتری ہوئی آسمانی کتاب کا سکہ بھی نہیں چل سکتا، تو ایک امتی اس کی فکر اور اس کی سمجھ جو ہے اس شریعت میں کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ کوئی بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، وہ لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہو، پورے ذخیرہ حدیث کو یاد کرنے والا ہو، بھائیو ہماری دعوت پہ بھی غور کر لینا، پورے ذخیرہ حدیث کو یاد کرنے والا ہو، حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، قرآن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی تفسیر جاننے والا ہو، ہمارا ایمان ہے تب بھی ہم اس کی بات کو حجت نہیں مانتے۔ کیوں؟ میرا پیغمبر جب آ گیا، شریعت میرے نبی پہ نازل ہوئی ہے، آپ کے علاوہ اب کسی کی بات دین ہو سکتی نہیں۔ دین صرف وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اللہ نے پیغمبروں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے اس پیغمبر پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کا معنی کہ جو بھی وہ پیغمبر کہے اس کی تائید کرنی ہے، مدد کا معنی جو بھی وہ پیغمبر کہے اس کی اطاعت کرنی ہے اور فرما برداری کرنی ہے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے مانا وعدہ ہے، انہوں نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو اتنے فاسق ہیں، آپ کی شرط کیسے مانیں گے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ ابھی ان کے سامنے ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، اور رسول بھی کون سا؟ جس نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری تورات نہیں مانتا، میں تمہاری زبور نہیں مانتا، جاؤ میں تمہاری انجیل نہیں مانتا، یہ نہیں کہا، بلکہ مصدق لما معہم، وہ پیغمبر ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ موسیٰ پہ جو تورات آئی تھی وہ آسمانوں سے آئی تھی، اس کا ہر ہر لفظ ہر ہر حرف حق اور سچ ہے۔ وہ پیغمبر تصدیق کرتا تھا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے حق اور سچ ہے۔ ہاں بعد میں لوگوں نے تحریف کی، اس کو بدل ڈالا اور اپنے مفاد کی خاطر اس میں تغیر و تبدل کرتے رہے، لیکن جب نازل ہوا تھا وہ سارا اللہ کا کلام تھا، اس میں کوئی شک نہیں، پیغمبر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو انہوں نے مانا نابازا، کیا کیا؟ نابازا، پیچھے پھینک، نابازا پھینک دیا۔ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک فریق نے، ایک گروہ نے کس کو پیچھے پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ اللہ کی کتاب سے مراد یہاں دو معنی، ایک تو تورات کو پیچھے پھینکا۔ کیوں؟ تورات میں لکھا تھا جب ہمارا پیغمبر آئے تو اس پہ تم نے ایمان لانا ہے، اور ان کو پتا بھی تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے ایمان لانا ہی لانا تھا، لیکن یہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پہ نازل ہوا، یعنی کہ تورات، اتنے بے ایمان ہیں تورات کو بھی نہیں مانتے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، آج اس موقع پہ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو بھی اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، جاؤ نہیں مانتے۔ دوسرا معنی کہ وہ پیغمبر قرآن لے کر آیا اور قرآن کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور ایسا پیچھے پھینکا کہ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ قرآن کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟
یوں قرآن کو پکڑا اور یوں پیچھے پھینک دیا تھا؟ بولے نہیں سارے، یہی تو معنی سمجھنے والا، یوں کیا تھا انہوں نے، کیا کیا تھا؟ احکامات کو پیچھے ڈالا۔ ہاں قرآن کریم کو مانا نہیں ہے، قرآن کریم کی اطاعت نہیں کی، جو قرآن کہتا ہے اسے تسلیم نہیں کیا، پیچھے پھینکنے کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو یہود نے پیچھے پھینکا۔ اگر آج کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قرآن کے احکامات کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کی کہی ہوئی باتوں کو نہیں مانتا، حقیقت میں اس نے بھی قرآن کو پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.